خواتین و حضرات، ٹرو لائز، جھوٹے سچ اور سچے جھوٹ، یہ وہ موضوع ہے جو اپنی تمام کڑواہٹوں کے ساتھ اور کنٹروورسیز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے ان کیفیتوں کا اور ان باتوں کا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چند واقعات کے حوالے سے، کہ آپ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر لیں کسی طرح سے، کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرے تو اس کی کہی ہوئی بات کو، چاہے وہ کتنی ہی اسٹرینج اور bizarre اور جھوٹی آپ کو لگ رہی ہو، اس کو ایک بار سن لیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے یہ طے کر لیں کہ آؤٹ رائٹلی اس کی اس بات کو، چونکہ آپ کو جھوٹی لگ رہی ہے، بلیٹنٹلی یہ ریٹرن کرنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنے لگے اور تھوڑا سا توقف اور انتظار کر لیں، اور پھر غور کریں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو نہیں۔ وہ انتظار آپ کو حقیقت تک لے جائے گا، وہ جو پیشنس اور پرسیویرنس ہے وہ آپ کو حقیقت تک لے جائے گی، اور پھر اس حقیقت تک پہنچ کے، میں نے بہت سارے اگزامپلز آپ کو دیے ہیں، آج بھی دوں گا، کہ آپ کو اس شخص کی اوپر جس کو آپ آؤٹ رائٹلی ایک جھوٹے کے طور پر ریجیکٹ اور جج کر رہے تھے، شاید رحم آ جائے اور آپ کو اس کی معصومیت نظر آ جائے، اس کے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو اس نے آپ کو دی اور آپ کو لگا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے ان ویڈیوز کا کہ آپ کے اندر انسانی رشتوں کے حوالے سے جو اہمیت ہے اس بات کی کہ کہیں بہت سارے رشتے اس لیے بچے رہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کڑوا سچ سٹیٹ کرنے سے ان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کی عزت چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کا بھرم ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر وہ سچ بول دیا جائے۔ تو اس جھوٹ کے سہارے پر بہت سارے رشتے زندہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعی طور پر کہ ہر رشتے کو جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا جائے، نہیں۔ یہ تو میں نے ابتدائی کلام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جھوٹ ٹرولی کنڈیمیبل ہی اس لیے ہے کہ یہ بے وفائی ہے، یہ کسی شخص کو اس کی انسانی سطح سے گرانے کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی کا بھرم توڑنا ہے، کسی کا ٹرسٹ توڑنا ہے جو اس نے آپ کے اوپر کر رکھا ہے کہ آپ اسے یوز کر رہے ہیں اس جھوٹ کے ذریعے۔ تو قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سال پرانی بات ہے۔ ایک خاتون جو ہمارے گھر میں جو گیسٹ روم تھا وہاں پر وہ ایک شادی کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی اور وہ تیار ہو رہی تھی۔ اب شادی کا جو وقت تھا وہ 7 بجے یا 8 بجے جو بھی ٹائم تھا، وہاں پر تیار ہو کر لوگ باہر آ رہے تھے، پھر ہم سب کو ایک وین میں بیٹھنا تھا اور وین کو روانہ ہونا تھا، اور وہاں جہاں ہم نے جانا تھا وہاں بہت اسٹرکٹ ٹائمنگز تھیں، جیسے اکثر لاہور کی شادیوں میں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک خاتون جو لاسٹ تھیں، اب سب لوگ جا کے بیٹھ گئے، اب یہ تیار ہو رہی ہیں، اندر میک اپ کر رہی ہیں، کپڑے پہن کر باہر آ رہی ہیں، اور سب لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ شیز لاسٹ ون، اور جیسے آئیں گی تو پھر یہ گاڑی چل پڑے گی اور ہم اس شادی پہ پہنچ جائیں گے۔ اب وہ باہر نکلی، جس سے تیار ہو کر آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگ گئے ان کو تیار، تو باہر نکلے تو ساغری کے بہت شدت سے لوگ انتظار کر رہے تھے، 15-20 لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کے بغیر جانا ممکن نہیں تھا شادی کے اوپر۔ تو جب وہ باہر نکلی تو انہوں نے پوچھا کسی ایک اور خاتون سے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا، خیر اتفاق سے میں بھی وہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بہت بری لگ رہی ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا تو ان کا تو خاتون کا ایک دم منہ بن گیا۔ اچھا، میں خود بھی ان کو غور سے دیکھا جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، تو کہنے لگی میں اتنی بری لگ رہی ہوں؟ کہنے لگی یہ جو آپ نے میک اپ کیا ہے نا، اس سے آپ نے بالکل اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، اور یہ کپڑے اور یہ جو کمبینیشن آپ نے پہنا ہے، یہ کمبینیشن بنتا ہے بھلا؟ آپ نے مذاق اڑوانا ہے کیا شادی میں جا کے اپنا اور ہم سب کا؟
لیں جناب. اب کیا ہونا تھا؟ وہ خاتون کے تو ٹپ ٹپ آنسو گرے اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس مڑی اور واپس کمرے میں چلی گئی. اب میں ان کو خاتون کو دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا، انہوں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کیسی لگ رہی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد باہر نکلیں گی، ہم لوگ سارے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر دیا آپ نے. کہنے تو میں نے جھوٹ کہا ہے. اب جو انہوں نے بات، یہ جو سوال کیا نا مجھ سے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اس لیے کہ ویسے بات انہوں نے ٹھیک کی تھی. ان کے کپڑوں کے بارے میں بھی ٹھیک بات کی تھی، وہ کیسی لگ رہی تھیں ان کے بارے میں بھی ٹھیک بات کی تھی. کہ میں نے اسے یہ عرض کیا کہ دیکھیے جو بات آپ نے کی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کیا یہ خاتون اس وقت اس شادی کو انجوائے کر سکتی ہے؟ اب اندر سے اگر وہ صوفیہ لورین بن کے بھی باہر آ جائے تو بھی اس کا کانفیڈنس آپ نے شیٹر کر دیا. اب وہ کیا کرے گی اب اندر جا کے؟ آپ مجھے بتائیے. وہ سارا میک اپ اتارے گی، دوبارہ کرے گی، جو کپڑے اس کے استری ہوئے ہوئے یہ تھے اس کے وہ اس نے پہن لیے ہیں. اب کیا، اب یہ کہاں جائے؟ خیر جو بھی ہوا اس واقعے کے بعد وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہوتے تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ میں یہاں ان ویڈیوز میں آپ کو صحیح اور غلط کی ترغیب دینے کی کوشش تو کر ہی نہیں رہا. میں صرف آپ کو وہ سیناریوز اور سچویشنز بتانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا گہری نظر سے اس سچویشن کو انالائز کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کا کہا گیا ہوا سچ یا آپ کا بولا گیا سفید جھوٹ، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس سے ہونے والا کیا ہے. اس کی طرف نگاہ رکھنا اصل میں وائز برین ہے. اگر اس کا استعمال ایموشنلی انٹیلیجنٹ طریقے سے دیا جائے تو پھر بہت سارے واقعات میں آپ کو آسانی ہو جائے گی ڈیسیژن کرنے میں. خود آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایک خاتون جس وقت اس کو ایک میاں نے میک اپ میں دیکھا ایک شادی میں، ٹھیک ہے، تو وہ جتنی حسین لگ رہی تھیں اور جتنا ان کا پچھلے 3 گھنٹے میں میک اپ ہوا تھا اور جو ان کا فوٹو شوٹ ہوا تھا اور جو تصویریں تھیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ جو خاتون ہے یہ کبھی اس طرح کی اس شخص کو دوبارہ نظر آئیں گی؟ تو مشہور واقعہ نا کہ اگلی صبح کو شوہر نے پوچھا تھا کہ خاتون کو روک کے کہ آپ نے کہیں میری بیوی کو دیکھا ہے بہن؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا میں کمبخت تیری بیوی ہوں. لیکن وہ ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا اس خاتون کو جن کو وہ بہن کہہ رہے تھے. وہ ان کی بیگم تھیں کیونکہ وہ ان کو میک اپ میں دیکھا تھا کل رات کو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جو میک اپ کیا جا رہا ہے جہاں پر میرے جیسے کالے کلوٹے انسان کو گورا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اتنا بڑا کیا جا رہا ہے، یا لینز لگا کے نیلی کی جا رہی ہیں آنکھیں ڈارک براؤن سے، اور پھر اس کو زوم بھی کیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بچے بعد میں سوچیں کہ ہمارے پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری ماں کی ڈارک براؤن آنکھیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، وہ پہلے تو نیلی ہوتی تھیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جھوٹ ہیں، سفید جھوٹ ہے جو آپ کے ارد گرد چلے آ رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہے کہ جاؤ مہمانوں کو کہہ دو جو ہیں باہر بیل دے رہے ہیں ان کو کہو میں گھر پر نہیں ہوں. تو ایک انوسنس ہے نا اس کے اندر، اس کے اندر ایک اس تھکے ماندے باپ کی ایک کیفیت ہے جو ابھی 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گھر آیا ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اور جو باہر لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اب اس کو اگلے 2 گھنٹے اور جگا کے رکھیں گے. اور اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بیٹی سے یہ کہا کہ جاؤ ان کو میں گھر پر نہیں ہوں. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور آپ اس بچے کو صبح دوپہر شام یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اور خود اس سے یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک پٹی ہوئی سی داستان اور کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے ان ویڈیوز میں رکھ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ڈو ناٹ جج پیپل
تھوڑا توقف، تھوڑی سمجھداری، تھوڑی دیر. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ تم نے سچ کو چھپایا ہے. رشتوں کو توڑتے ہوئے، کسی شخص کو ریجیکٹ کرتے ہوئے تمام عمر کے لیے، اس بنیاد پر کہ اس نے آپ سے کوئی چیز چھپائی یا آپ کو وہ سچ نہ بتایا جو آپ سننا چاہتے تھے، اس پر توقف کیجیے گا، رک جائیے.